السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد مکہ کے کفار نے مذاق اڑایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کا نام مٹ جائے گا کیونکہ ان کے بیٹے نہیں رہے۔ اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی مگر دل کو سکون دینے والی صورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے دشمن نہیں جانتے ہم نے تمہیں الکوثر دیا ہے۔ یہ ایسا جواب تھا جس نے دنیا بدل دی۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مٹ جائے گا، آج دنیا کے ہر کونے میں، آذان میں، نماز میں، دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زندہ ہے۔ الکوثر کا مطلب کیا ہے؟ الکوثر عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے انتہا خیر، برکت اور نعمت، یعنی اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بھلائی دی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مفسرین نے فرمایا کہ الکوثر کے کئی معنی ہیں۔ جنت میں ایک نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ وہی نہر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ دوسرا، نبوت، قرآن اور دین اسلام کی نعمت۔ تیسرا، اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، دین اور اولاد باقی ہے۔ چوتھا، علم، خیر، برکت اور امت کی کثرت۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا کیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہی الکوثر ہے، بے حساب نعمت۔ دوسری آیات فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ نعمت دے تو سجدہ شکر کرو اور اللہ کے لیے قربانی دو۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزار بنے۔ اس نے فرمایا، میں نے تمہیں
اب تم میری عبادت کرو، میرے لیے قربان ہو جاؤ۔ یہی قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات، وقت، نفس اور دنیاوی لالچ کی بھی قربانی ہے۔ تیسری آیات ان شانئک هو الابتر، یعنی بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی، عزت اور فتح کا اعلان تھی۔ دنیا نے دیکھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کا نام مٹ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج بھی ہر اذان میں، ہر دل میں، ہر زبان پر زندہ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ اس کا ذکر بھی بلند کرے گا۔ سورۃ الکوثر کا پیغام ہمارے لیے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ غم کے وقت اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب سب تمہارے خلاف ہوں تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شکر گزار بنو، اللہ جب نعمت دے تو سجدہ کرو، شکایت نہیں۔ عبادت اور قربانی کے ذریعے اللہ کے قریب آؤ۔ اور تمہاری قربانی چاہیے چھوٹی ہو، نیت خالص ہو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام باقی رہا، ویسا ہی جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے زندہ رکھتا ہے۔ روحانی فوائد۔ پہلا، سورۃ الکوثر پڑھنے والا غموں سے نجات پاتا ہے۔ دوسرا، رزق میں برکت اور دل میں سکون آتا ہے۔ تیسرا، دشمنوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ چوتھا، خوابوں میں سکون اور دل میں روشنی بڑھتی ہے۔ پانچواں، جو شخص یہ سورت روز 3 بار پڑھتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ سورۃ الکوثر امید کا پیغام۔ یہ سورت چھوٹی ہے مگر پیغام بہت بڑا ہے۔ جب دنیا تمہیں ٹوٹا ہوا سمجھے اللہ تمہیں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دیا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے دشمن کو مٹا دوں گا، تم صرف میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے قربان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ سورت ہے جو غمگین دلوں کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی کوثر جیسی نعمتوں سے نواز، ہمارے دلوں میں شکر، صبر اور قربانی کا جذبہ پیدا کر، اور ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی مشکلیں دور فرمائے، اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔